ہارون دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہم دونوں مر ہی گئے ہوتے، یا کاش میں ہی مر گیا ہوتا اور رانیہ بھی خاموش تھی۔ وہ تو مر ہی چکی تھی اندر سے، مگر وہ دونوں راحیل کو کیا بتاتے؟ وہ ایسا راز تھا جو وہ نہ تو کسی کو بتا سکتے تھے اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے نظریں ملا سکتے تھے۔ ان کو گھر سے نکلے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن ان پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا احساس کم نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ آخر وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے؟ وہ بس ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے گھورتے ہی رہے، جیسے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے غلطی تھی کس کی۔ ایسے میں صرف راحیل ہی تھا جو دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار، اب تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب تو ہم کیس بھی جیتنے والے ہیں اور وجدان کو جلد ہی سزا مل جائے گی، مگر تم دونوں پھر بھی خوش نہیں ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ مگر وہ کیا جانتا کہ وجدان ان دونوں کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، اس کے بعد اگر اس کو سزائے موت بھی ہو جاتی تو ان دونوں کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ بدل تو نہیں سکتا تھا۔ جب ہارون اور رانیہ کو گھر سے دور 16 دن ہو گئے اور ہارون نے کہا کہ چلو گھر چلیں، اس کا لہجہ شکست سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بات پر رانیہ نے کرب سے اسے دیکھا۔ گھر گھر جا کے کیا کریں گے ہم؟ کیا گھر جانے سے حقیقت بدل جائے گی؟ کیا کریں؟ اگر گھر نہیں جانا تو کیا ساری زندگی گھر والوں سے چھپ کر یہیں بیٹھے رہیں گے؟ کیا یہاں بیٹھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہارون تو گویا رانیہ کی بات پر چیخ ہی پڑا اور وہ سہم کر دیوار سے جا لگے۔ جو ہارون اس کے سامنے کھڑا تھا وہ ویسا تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر وہ اس سے کیا گلہ کرتی؟ وہ خود بھی تو ویسی نہیں رہی تھی۔ مجھے بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ کیا جو کچھ ہوا میں چاہتی تھی کہ ایسا ہو؟ کیا میری مرضی سے ہوا تھا سب جو تم مجھ پہ چلا رہے ہو؟ رانیہ کی آواز بھی پورے کمرے میں گونجی تھی۔ نہیں تو اور کیا میری مرضی سے ہوا تھا؟ بتاؤ میرا قصور تھا؟ اس میں ہارون کی آواز بھی رانیہ کی آواز سے اونچی تھی۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم جاؤ راحیل کے ساتھ، چلی جاؤ؟ کیا تم نے میری بات سنی تھی؟ کیا تم نے سنا تھا کہ میں نے تم سے کیا بکواس کی تھی؟ مگر نہیں، تمہیں تو میری پرواہ تھی۔ میں کون سا مر رہا تھا، اور ہاں اگر میں مر بھی جاتا تو کیا ہو جاتا؟ بلکہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ کم از کم جو ہوا وہ دیکھنا اور ساری زندگی سہنا تو نہ پڑتا۔ نہ مجھے ہارون کی آنکھیں ایک بار پھر لال سرخ ہونے لگی، اور رانیہ کون سا چپ رہنے والی تھی۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں مزید یہ سب نہیں کرنا چاہتی؟ کیا میں نے تمہیں آخری دم تک روکا نہیں تھا؟ جواب دو مجھے، یا ہے تمہارے پاس کوئی جواب میری ان سب باتوں کا؟ سب بہت خوش تھے۔ سارے گھر کو روشنیوں اور رنگوں سے سجا دیا گیا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آخر وہ سب خوش ہوتے بھی کیوں نہ، خوشی تھی ہی اتنی بڑی۔ ہارون اور رانیہ جو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، چاہتے تھے، آج وہ ایک ہونے والے تھے، ایک بندھن میں جڑنے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ہم عمر ہی تھے، اور ہارون رانیہ کا تایا زاد تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے تھے۔ ان کی عادتیں، خواہشات اور خواب بھی ایک تھے، اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں ہی جرنلسٹ بنے تھے تاکہ ہر جگہ ایک ساتھ رہ سکیں۔ کوئی بھی ان کو الگ نہیں کر سکتا تھا۔ راحیل ان کا دوست تھا، گویا وہ 3 دوستوں کا ٹرائی اینگل تھا جس کا ہر کونا دوسرے سے مضبوطی سے جڑا ہوا تھا۔ ہارون چاہتا تھا کہ شادی کے بعد رانیہ صحافت چھوڑ دے اور گھر میں ہی رہے۔ رانیہ کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ خود بھی آگے مزید کام نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہر روز ادھر ادھر بھاگ کر تھک چکی تھی۔ صحافت کے علاوہ اسے فائن آرٹ سے بہت حد تک لگاؤ تھا، تبھی تو سارا گھر اس کی رنگ برنگی پینٹنگ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے اپنے گھر میں بھی درجنوں بھر کینوس پڑے تھے، اور ہر کینوس پر اس نے کچھ نہ کچھ بنا رکھا تھا۔ بس ایک پینٹنگ ہی ایسا شوق تھا جو ہارون کو پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے رانیہ کے ہاتھ کی پینٹ کی ہوئی ہر چیز پسند تھی، اور وہ کھل کر اس کی تعریف بھی کیا کرتا تھا۔ ان کی شادی کی ارینجمنٹ تو جیسے خوابوں جیسی تھی۔ سفید گلابوں سے سجا سٹیج، زرد روشنیوں میں نہایا ہوا لان، اور رانیہ کی ہنستی آنکھیں، ہر طرف خوشی کی چہکار تھی۔ مہمانوں کی گہما گہمی میں ہارون کا چہرہ الگ ہی چمک رہا تھا۔ وہ بار بار رانیہ کو دیکھ کے مسکراتا اور راحیل سے زور سے گلے ملتا۔ یار، آخر ہماری ٹرائی اینگل میں ایک کونا ختم ہونے جا رہا ہے۔ شادی کے بعد تم دونوں کو میرا خیال ہی کدھر رہے گا؟ تم لوگ تو مجھے بھول جاؤ گے، ہے نا راحیل؟ اس نے شوخی سے کہا۔ نہیں،
दोस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, तुम हमेशा हमारा हिस्सा रहोगे, राहील रानिया ने हंसते हुए कहा। शादी के कुछ दिनों बाद वो दोनों हनीमून के लिए जाना चाहते थे, मगर हारून और रानिया को तभी एक ऐसी खबर मिली जिससे उनका करियर बदल सकता था। लेकिन शर्त ये थी कि उनको अपना हनीमून कैंसिल करके उस खबर की तह तक जाना था। देखो रानिया, हमने इतने केसेस के प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं और हर बार कामयाब ही हुए हैं, तो क्यों ना एक और सही। हारून ने रानिया को मनाने की कोशिश की थी। नहीं यार, अब नहीं, बस मैं अब नहीं जा सकती कहीं भी। अब तो हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है। अब मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों ही हों और हमारी ही बातें हों। मैं अब किसी और केस के लिए नहीं जा सकती, सॉरी। रानिया ने हारून को साफ मना कर दिया। देखो मेरी प्यारी सी वाइफ, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम दोबारा से जर्नलिज्म शुरू कर लो। यार ना करो, लेकिन सिर्फ एक केस, बस एक केस देख लो मेरी खातिर, मान जाओ, और फिर देखो मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। हारून ने रानिया के गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाते उससे अपने करीब किया था। नहीं हारून, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं शादी के बाद उस जर्नलिज्म वाली कहानी को टाटा बाय बाय कर दूंगी। फिर तुम क्यों मुझे बार बार वही कह रहे हो जो मैं नहीं करना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी, बस कह दिया तो कह दिया। रानिया ने खुद को हारून की बाहों से निकाला था। फिर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, देख लो, फिर मैं आज तक तुम्हारी हर बात मानता आया हूँ, मगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, हारून ने मसनूई खफकी से कहा। और उसने रानिया को मना ही लिया कि वो उसके साथ एक आखिरी केस की रिपोर्टिंग और प्रूफ्स इकट्ठे करने के लिए उसके साथ जाए। हालांकि यह बहुत सीरियस केस था, मगर उन दोनों ने तो बहुत मुश्किल केस इकट्ठे निपटाए थे, तभी वो इसके लिए भी तैयार हो गए। चलो फिर एक आखिरी केस, मेरा तुमसे वादा है कि यह आखिरी केस होगा और इसके बाद सिर्फ तुम, मैं और हमारी नई ज़िंदगी होगी बस। हारून ने प्यार से रानिया का हाथ थामा। रानिया ने एक गहरा सांस लिया और अस्पात में सर हिला दिया। चलो फिर बता देते हैं सबको कि हमें कोई नहीं हरा सकता और इस बार भी जीत हमारी ही होगी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम ही जीतेंगे, और थैंक यू सो मच, तुम तो सच में मेरी जान हो। हारून ने खुशी से रानिया के माथे पे मोहब्बत भरा बोसा दिया। वो केस मामूली नहीं था, बल्कि वो तो शहर के सबसे ताकतवर सियासी ख़ानदान वजदान लिमिटेड से मुतल्लिक था। एक रिपोर्टर ने हारून को खुफिया तौर पर मालूमात दी थी कि उस ग्रुप के कारखानों में गैर कानूनी असलहा बनाया जा रहा था और यह असलहा सरहद पार स्मगल किया जा रहा था। उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते थे और उन्हें उन 2 हफ्तों में ही सब सबूत इकट्ठे करने थे, किसी को भी शक हुए बगैर, क्योंकि उस केस में जान का खतरा भी था। सब घर वाले जानते थे कि रानिया जर्नलिज्म को छोड़ चुकी थी और बहुत जल्द वो नया नवीला जोड़ा हनीमून पे जाने वाला था। मगर अब नई मुसीबत थी कि वो घर वालों को कैसे बताते कि वो एक आखिरी केस लड़ने जा रहे थे। देखो हारून, मामा पापा तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। रानिया ने अपनी पैकिंग खोलना शुरू कर दी जो उन्होंने हनीमून पर जाने के लिए की थी, क्योंकि अब वो हनीमून पर तो जा नहीं रहे थे। बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर हमने मामा पापा को किसी केस के बारे में बताया तो वो तो बिल्कुल भी हमें इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये एक आखिरी केस लड़ें, चाहे हमें घर वालों को बताए बगैर ही सब कुछ क्यों न करना पड़े। नहीं नहीं, क्या तुम पागल हो? इतना ख़तरनाक केस है और तुम कह रहे हो कि हम घर वालों से छुप कर उनके इल्म में लाए बगैर? नहीं नहीं, देखो अभी भी वक्त है। मैं कहती हूँ कि रहने ही दो, चलते हैं हनीमून पर अपने ख्वाबों को पूरा करने। रानिया ने एक बार फिर कोशिश की कि वह हारून को मना कर सके, मगर उसी लम्हे मामा कमरे में आ गए। तो तैयारी हो रही है, कब निकल रहे हो फिर तुम लोग? उन्होंने प्यार से पूछा था और रानिया ने हारून को सवालिया नज़रों से देखा, जैसे उससे कह रही हो कि अब तुम ही बताओ हम मामा को क्या जवाब दें। मामा, वो मैं और हारून तो। इससे पहले कि रानिया कुछ कहती, हारून अपनी जगह से उठा और कहने लगा, बस मामा, हम कल की फ़्लाइट से ही तो जा रहे हैं। और रानिया ने हैरान होकर हारून की तरफ देखा। लेकिन हम तो, हाँ ना, हम जा तो रहे हैं कल। रानिया ने कुछ कहना चाहा, मगर हारून ने एक बार फिर से उसकी बात काट दी। अच्छा चलो बेटा, ख्याल रखना एक दूसरे का और खूब एंजॉय करना। तुम्हारा जितना दिल करे उतने दिन रहना और घर की कोई फ़िक्र मत करना। आखिर अब तुम लोग नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो तो खुश रहोगे। खुशियाँ भी खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। मामा उनको नसीहत करते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। ये तुमने क्या किया? झूठ क्यों बोला मामा से? उनको बताया क्यों नहीं कि हम हनीमून पर नहीं जा रहे बल्कि अपना एक केस ही लड़ने जा रहे हैं? देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये अच्छा नहीं कर रहे।
ایک تو تم اپنی اور میری جان بھی مشکل میں ڈال رہے ہو اور اوپر سے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتا رہے۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو؟ بس چپ۔ ہارون نے رانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں کہا نا، دیکھو ہم پہلے بھی کس کس طرح کے کیسز کر چکے ہیں، میں نے کبھی تمہیں کچھ ہونے دیا؟ کچھ نہیں ہوگا ہمیں، میرا وعدہ ہے، بالکل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب کو یہی بتا کے جائیں گے کہ ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا کام ختم ہو جائے گا ہم وہاں سے ہی اپنے ہنی مون کے لیے نکل جائیں گے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ہم واپس آ جائیں گے تو پھر سب کو بتا دیں گے۔ سمپل سی بات ہے، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں ہارون، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کیس کے لیے منع کر دینا چاہیے۔ رانیہ تھی کہ اس کو نہ جانے کون سا ڈر لگا ہوا تھا، مگر ہارون نے پھر بھی اسے اپنے ساتھ لگا کر منا ہی لیا، اور اگلی صبح ہی وہ سب سے مل کر اپنے ہنی مون اور منزل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے راحیل کو بھی سب بتا دیا، کیونکہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کیس کے لیے جا رہے ہوں اور راحیل ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ تبھی وہ بھی ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ ہی مل گیا اور پھر وہ سب روانہ ہو گئے، اور پیچھے گھر میں سب کو یہی لگا تھا کہ وہ ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ رانیہ سارا راستہ خاموش رہی۔ ہارون ہی تھا جو اس سے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھی اسے ہنسانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن رانیہ کے چہرے کی زردی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دل سے راضی نہیں تھی، مگر وہ ہارون کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک ایسا ہنی مون ہے جس میں تمہاری آنکھیں ہی مسکرا نہیں رہیں، راحیل نے شرارت سے پوچھا، اور رانیہ نے زبردستی مسکرا کے بس اتنا ہی کہا تھا، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں اس لیے۔ لیکن وہ تھکی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ ان کے پیچھے چل پڑا ہو اور کچھ غلط ہونے والا تھا، مگر وہ ہارون کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی اور منہ دوسری طرف کر کے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جب وہ اپنی منزل میں پہنچ گئے تو تینوں ایک پوش علاقے کے ایک فلیٹ میں جا ٹھہرے تھے، جہاں انہیں کیس کے تمام ثبوت مل جانے تک رکنا تھا۔ یہ جگہ راحیل کے ہی ایک پرانے دوست کی تھی جو اکثر بیرون ملک ہی ہوتا تھا۔ وہ فلیٹ خالی ہی تھا، اس لیے ان تینوں نے اس کو ہی استعمال کیا تاکہ کسی کو ان پہ شک نہ ہو۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی ہارون نے نقشہ کھولا اور دیوار پہ چپکا دیا۔ او گاڈ، پلیز یار، ابھی تو ہم آئے ہیں، پلیز تھوڑا سا ریسٹ تو کر لو، اور مجھے تو بھوک بھی بہت لگی ہے، رانیہ نے ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا۔ اسے تو اس کیس کو سر پہ سوار ہی کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے مائی ڈیئر وائف، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ ہارون نے رانیہ کو کمرے میں جانے کے لیے کہا اور خود کھانے پینے کے لیے کچھ لینے چلا گیا۔ او بھائی، ہیلو، میرے لیے بھی لے کے آنا کچھ، دیکھ میں بھی تیرے ساتھ ہی آیا ہوں۔ جیسے ہی ہارون نکلا راحیل نے بھی پیچھے سے آواز لگائی اور وہ تینوں ہنس پڑے۔ ہاں تو اور کیا، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب یہ کہاں مجھے لفٹ کروائے گا، مجھے تو اس کو خود ہی یاد کروانا پڑے گا نا کہ میں بھی ہوں، راحیل نے شرارت سے رانیہ کو کہا، کیونکہ ہارون نے راحیل کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ رانیہ اس کیس کے لیے جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے وہ اس کو زیادہ خطرے والی باتیں مت بتائے، یہ نہ ہو کہ ان کو کیس شروع کرنے سے پہلے ہی واپس جانا پڑے۔ بستر پر بیٹھتے ہی رانیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہارون کے لائے ہوئے نقشے کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ابھرنے لگی۔ اس کے سامنے وہ خفیہ لکیریں تھیں جو فیکٹری کے ڈھانچے کو واضح کر رہی تھیں، داخلے کے راستے، حفاظتی گارڈز کی ڈیوٹی، ان کی شفٹیں، سب کچھ لکھا تھا، مگر اس کے دل کو جو سب سے زیادہ تنگ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج پورے گروپ میں وہ پہلی بار ڈر رہی تھی۔ کس سے؟ اسے خود بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہارون باہر گیا تھا کچھ سامان لانے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا راحیل نے شرارت بھرے انداز میں رانیہ کی طرف دیکھا۔ یار، ابھی تمہاری سیکیورٹی کنسلٹنٹ کا ایکٹ ختم ہونے کو نہیں ہے نا؟ رانیہ نے چپ چاپ مسکان چھپائی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ راحیل نے نرمی سے اس سے کہا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے نئی دلہن؟ پتہ ہے ہارون اور میں، ہم دونوں ہی تمہارا خیال رکھیں گے، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرا نہیں بلکہ ہارون کا بھی فیصلہ تھا، اور اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے مائی بریو فرینڈ؟ اور رانیہ نے آرام سے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تم دونوں پہ بھروسہ ہے، بس ذرا تھوڑی سی نروس ہو رہی ہوں، کیونکہ ہم نے اس بار ماما پاپا کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ان کو بتانا اتنا بھی ضروری نہیں تھا، جب ہم جیت جائیں گے تو ان کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور ٹھیک اسی وقت ہارون واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 بڑے پیپر بیگز اور 2 تھیلوں میں سینڈوچز تھے۔ وہ آرٹ کے کینوس بنانے میں اس کی مدد کر رہا ہوتا۔
یہ خبر کے پرزے اکٹھے کرنے میں لگا ہوتا۔ رانیہ کو ہارون کی یہ سادگی ہی تو سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ آ جاؤ، بسم اللہ۔ انہوں نے فلیٹ کے کونے میں رکھے ماسٹر ٹیبل پہ کھانا رکھا اور پھر خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ مسکراتے چہروں پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھروسے کا احساس تھا، لیکن الفاظ کی تہہ میں سنسنی کی جھلی چمک رہی تھی، خاص طور پر رانیہ کے اندر جو ابھی تک اپنے اعصاب کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد تینوں نے چائے بنائی اور فلیٹ کے صوفے پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ راحیل نے سنجیدگی سے سوال کیا، تو پھر کل رات شروع کریں گے؟ وہ انٹری پلان ہے، ہم یہاں سے ہی اس کیس کو سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا مین پوائنٹ وجدان لمیٹڈ کی وہ فیکٹری ہے جو شہر کے بیچوں بیچ میں ہے۔ رانیہ نے ایک گہری سانس لے کر اس سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہاں واقعی کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، ہمیں غلط انفارمیشن بھی تو مل سکتی ہے۔ اور تب پہلی بار ہارون نے اس کو سیریس ہونے کا کہا تھا۔ کم آن رانیہ یار، کیا ہو گیا ہے؟ کیا آج سے پہلے ہمیں جو بھی انفارمیشن ملی ہے وہ کبھی غلط ہوئی ہے؟ چلو اب بس کرو۔ اور رانیہ دوبارہ کچھ نہ بولی۔ مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ مجھے ایک انڈر کور رپورٹر نے خود اس کے بارے میں سب انفارمیشن دی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ خود اب لاپتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہو، لیکن اس سے جانے سے پہلے مجھے ایک USB بھیجی تھی۔ ہارون نے ایک چھوٹے سے ڈبے میں سے USB نکالی اور اس کو پلے کرنے لگا۔ پھر ایک ویڈیو چلی اور اسکرین پر ایک لڑکی دکھائی دی جو بمشکل 20 سال کی تھی۔ میرا نام زویا ہے اور مجھے وجدان لمیٹڈ گروپ میں بطور سیکٹری رکھا گیا تھا، لیکن میں نے جو دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہاں پر تو کمسن بچوں سے زبردستی مزدوری کروائی جاتی ہے اور اسلحہ بنایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو نشہ آور ادویات دے کے سڑکوں پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور کچھ لڑکیوں کو تو بلیک میل کر کے بیچا جاتا ہے۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ ویڈیو دنیا کو سچ بتا دے گی۔ اور پھر وہ ویڈیو وہیں رک گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رانیہ نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ ہمیں یہ کیس کرنا ہی ہوگا۔ اگر اب ہم پیچھے ہٹیں گے تو نہ صرف زویا جیسے لوگ مر جائیں گے بلکہ ہم خود اپنے ضمیر سے ہار جائیں گے۔ اب کی بار رانیہ کے چہرے پہ ڈر نہیں تھا بلکہ ایک جنون تھا۔ ہاں میری جان، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کیس ضرور کرنا ہوگا۔ تھینک گاڈ تم سمجھ گئی، ہارون نے مسکرا کے کہا۔ اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں، کیونکہ تم صرف میری بیوی نہیں، میرا ضمیر بھی ہو۔ اگر وہاں راحیل نہ ہوتا تو شاید ہارون رانیہ کو گلے بھی لگا لیتا، کیونکہ وہ اب مطمئن تھا کہ رانیہ دل سے راضی ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ اس فیکٹری کے باہر موجود تھے۔ انہوں نے فیکٹری کے چاروں طرف سے تصویریں لی تھیں، ویڈیوز بنائی تھیں، اور راحیل نے اپنے ذرائع سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ اندر کی گارڈز فورس کتنی ہے، اور یہ سب وہ چھپ کے ہی کر رہے تھے۔ اگلی شام وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے کہ ایک بچہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی تقریباً 12 سال کا ہوگا۔ اس کا لباس میلا تھا اور اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ان تینوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم صحافی ہو نا؟ مجھے پتا ہے تم فیکٹری کی ویڈیو بنا رہے ہو۔ اور اس بچے کی بات سن کر ان تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہے، تم سے کس نے کہا؟ ہم تو بس ویسے ہی اس فیکٹری کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ رانیہ نے بہت پیار سے اس بچے کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ صحافی ہو، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا کہ تم کون ہو۔ ہارون نے گھبرا کے پوچھا تھا۔ میں انس ہوں، زویا آپی میری بہن تھی، وہ اب نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں تمہیں وہاں اندر لے جا سکتا ہوں۔ اور یہ سن کے رانیہ کا دل تو جیسے رک سا گیا۔ زویا؟ کیا وہ مر گئی؟ ارے نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن وہ وہاں اندر ہی ہے، میں نے اسے خود دیکھا تھا۔ انس کے الفاظ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب ان کا مقصد صرف رپورٹنگ نہیں تھا بلکہ اب تو وہ ایک ریسکیو مشن بنتا جا رہا تھا۔ اور اگلی ہی رات انس کے ساتھ وہ تینوں خفیہ راستے سے فیکٹری کی پچھلی دیوار تک چلنے لگے تھے۔ راحیل نے گارڈز کی روٹین کا نقشہ بنایا۔ انس نے بتایا تھا کہ اندر جانے کا ایک اور خفیہ راستہ بھی تھا جو ایک سرنگ سے ہو کے گزرتا تھا اور ایک پرانے گودام سے نکلتا تھا۔ ان سب کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور رانیہ کے تو ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے، لیکن وہ مضبوطی سے ہارون کے بازو کو تھامے ہوئے تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر لمحہ، ڈرنا مت۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، لیکن اس کی آواز میں وہ طاقت تھی کہ رانیہ اس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہر راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ اور پھر وہ سرنگ کی طرف چلنے لگے تھے۔ اس سرنگ کے اندر اندھیرا تھا، نمی تھی اور دیواروں پر پرانے خون کے دھبے بھی تھے۔ اور تب راحیل نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا جو لائیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں زویا
बंधी हुई थी। वो बमुश्किल सांस ले रही थी और उसके जिस्म पे लातादाद जख्मों के निशान थे। अपनी बहन को देखते ही अनस उसकी तरफ भागा। वो ना जाने उसको कितनी देर के बाद देख रहा था, जिस पर वो उससे लिपट के रोने लगी। जोया, हम तुम्हें लेने आए हैं। जोया की आंखों में हैरत उभरी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो अनस? हाँ आपी, मैं हूँ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हें। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो तीनों भी उसके सामने आ गए। नहीं आपी, मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखें, मेरे साथ ये तीनों भी आए हैं। मैं इनको लेके आया हूँ ताकि आपको बचा सकूँ। अनस की आवाज़ में एक जज्बा था, मगर जोया अभी तक डरी सहमी हुई थी। नहीं अनस, तुम जाओ। तुमने क्यों ऐसा किया है? तुमने अपने साथ साथ उन सब की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला है। तुम जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। जोया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। देखो, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। रानिया ने आगे बढ़ के जोया को खोलने की कोशिश की। नहीं, तुम जानती नहीं, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। तुम मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से, और मेरे भाई को भी ले जाओ। ये तो नादान है। जोया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। हम जर्नलिस्ट हैं और देखो, हमारे पास कैमरे भी हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी में इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि वो कैमरों के सामने हमें कुछ कर सके। तभी राहील भी आगे हुआ था। नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जोया किसी सूरत उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी, और तभी हारून आगे हुआ। तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। हमने तुम्हारी वीडियो देखी है, इसीलिए हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारा यकीन करो। और तब जोया मान गई। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने लगे, बाहर से गार्ड्स की आवाज़ आई, क्या अंदर कोई है? और सबकी सांसें रुक गईं। एक लम्हा ही तो हुआ था अभी, और फिर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। हारून ने रानिया और जोया को एक तरफ धकेला। राहील ने पीछे से आने वाले गार्ड को मुक्का मारा और चिल्लाया, भागो सब भागो। लेकिन गोलियों की बौछार में हारून की टांग में गोली लगी और वो गिर गया। हारून! रानिया की चीख ने सब कुछ रोक दिया। मुझे छोड़ो। रानिया, जोया को लेके जाओ, अंश को ले जाओ, जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। लेकिन राहील ने उसे खींचा था। अगर हम सब मर गए तो ये सच कभी बाहर नहीं जाएगा। रानिया चीखती चिल्लाती हुई हारून की तरफ बढ़ी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ के हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अगर हम इकट्ठे आए थे तो इकट्ठे ही जाएंगे। रानिया की आवाज़ फिजा में गूंजी, लेकिन गोलियों की आवाज़ ने उसे निगल लिया। हारून ज़मीन पर गिर चुका था। उसकी टांग से खून बह रहा था। जोया, जिसके चेहरे पर खौफ की चादर थी, वो एकदम पीछे हटी। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उसने अनस का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। रानिया, हमें जाना होगा, राहील ने एक बार फिर जोरदार आवाज़ में कहा। वो दीवार के साथ चिपक कर गार्ड्स की पोजीशन पे नज़र रखे हुए था। मैं हारून को नहीं छोड़ सकती, रानिया ने भरी आंखों से चीख के कहा। और अगर तुम मर गई तो हारून मर जाएगा, हम सब मर जाएंगे। राहील का लहजा अब सपाट और खाली हो चुका था, जैसे वो अंदर से टूट रहा था। तुम चलो यहाँ से। तुम यहाँ से निकलोगी तो हो सकता है कि हम हारून को भी बचा ले, वरना ऐसे ही सब मर जाएंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? राहील ने उसे समझाना चाहा, मगर वो बज़िद थी। तुम जा सकते हो राहील, मैं नहीं जाऊंगी, रानिया ने कहा और ख़ुद को घसीटते हुए हारून के पास आ गई। गोलियां अब वक्फे वक्फे से चल रही थी। शायद गार्ड्स को भी मालूम हो चुका था कि अंदर कितने लोग हैं। उनके लिए तो एक छोटा सा मिशन ही था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकल रही थी। वो दोनों जिन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। रानिया ने अपने दुपट्टे से हारून की टांग बांधने की कोशिश की। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। हारून की सांस उखड़ रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना कि तुम बहादुर लड़की हो। और तभी राहील दौड़ता हुआ आया। यहाँ से निकलो, पीछे का रास्ता साफ है, सिर्फ चंद लम्हे हैं हमारे पास। राहील ने अनस को कंधे पे उठाया, जोया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अभी या कभी नहीं। अगर देर हो गई तो हम सब यहाँ ही मर जाएंगे और किसी को हमारे बारे में मालूम भी नहीं होगा। रानिया हारून को सहारा देती उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मैं इसे लेके जा सकती हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो, वो चीखी थी। 2 मिनट नहीं है हमारे पास, राहील ने गुस्से में कहा। लेकिन फिर वो पलटा, वापस आया और हारून का दूसरा बाजू अपने कंधे पे डाल लिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब गार्ड्स अंदर आ चुके थे और उसी जल्दी में रानिया ने राहील को उस सुरंग में धकेल दिया था जहाँ अनस और जोया खड़े थे, और ख़ुद वो हारून के पास वापस आ गई।
تم جاؤ یہاں سے، تمہیں ہماری دوستی کی قسم، تم جاؤ اور جا کر ہمارے لیے مدد بھیجو، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ رانیہ نے بھیگتی آنکھوں سے راہیل سے کہا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا، اور تبھی وہ کمرہ گارڈ سے بھر گیا اور اس کمپنی کا، اس کالے دھندے کا مالک وجدان حیات ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تم لوگوں نے کس سے پنگا لیا ہے؟ وجدان کی آواز میں غصہ تھا، جبکہ رانیہ کو ہارون نے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب کچھ ہی دیر میں پولیس یہاں آ جائے گی اور پھر سب ختم۔ ہارون نے دونوں ہاتھوں سے رانیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور تبھی وجدان کا کہا فضا میں بلند ہوا۔ کس کو ڈرا رہے ہو؟ مجھے؟ اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے طنز سے کہا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ ایک تو اس لڑکی کو بھگا دیا اور دوسرا میرے خلاف سب ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے، داد دینی پڑے گی تمہاری بہادری کی، وجدان نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، کچھ ہی دیر میں میرا ساتھی پولیس کو لے کے یہاں پہ آ جائے گا اور پھر تمہارے ناپاک منصوبے چینل پر ہوں گے اور تم پر لوگ لان تان ہی کریں گے، ہارون نے ہمت سے کہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی ساری ہمت اور بہادری کو وجدان اس کی آنکھوں کے سامنے ہی خاک میں ملانے والا تھا۔ وجدان نے جھک کر رانیہ کو غور سے دیکھا۔ ویسے یہ لڑکی تو بہت پیاری ہے تمہارے ساتھ، بکواس نہ کرو، منہ بند رکھو۔ ہارون ایک دم سے تڑپ اٹھا اور رانیہ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بھگا کر لائے ہو اسے بھی کیا؟ وجدان کا خباثت بھرا کہا گونجا تھا اور ہارون نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا اپنی گندی نظریں دور رکھو، بیوی ہے یہ میری، بھگا کے نہیں لایا میں۔ اوہ، تو بیوی ہے، پھر تو اور بھی اچھا ہے۔ چلو تمہیں بھی بتاتے ہیں جب کوئی آپ کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے اشارے پر گارڈز نے آگے بڑھ کر رانیہ کو پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو، رانیہ چیخنے لگی اور ہارون وجدان کے قدموں میں گر پڑا۔ چھوڑ دو اسے پلیز، ہمیں جانے دو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ لو، لیکن پلیز اسے چھوڑ دو پلیز۔ ہارون نے وجدان کے پاؤں پکڑ لیے، مگر وہ مسکراتا ہوا رانیہ کے وجود کو گھورنے لگا، جو گارڈز کے بازوؤں میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ تم لوگ تو میرے مہمان ہو اور بہت خاص ہو، پھر مجھے خاطر تواضع کا موقع تو دو۔ اور پھر وجدان نے ہارون کے سامنے ہی اس کی رانیہ، اس کی جان، اس کی بیوی کی عزت میں ہاتھ ڈالا اور اس کو نوچ ڈالا۔ ہارون چلاتا رہ گیا، رانیہ ہاتھ پاؤں مارتی رہ گئی، مگر سب برباد ہو چکا تھا، سب لٹ چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ باہر رات کب کی بیت چکی تھی، رانیہ کی سسکیاں اندھیرے میں گونج رہی تھیں اور ہارون کے آنسو زمین کو تر کر رہے تھے۔ اب کسی کو بھی اس کمرے سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ رانیہ کو اور نہ ہی ہارون کو۔ ہارون، وہ تو پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، مکمل طور پر مرد ہونے کا فخر، شوہر ہونے کی حفاظت، سب کچھ اس ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سبھی گارڈز جا چکے تھے۔ وجدان نے اپنی وحشت کی پیاس بجھا کے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، اور اب وہ ہارون کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ لے جاؤ اب اپنی پیاری بیوی کو، اب یہ میری کسی کام کی نہیں، اور یاد رکھنا یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ان سب کا جو تم نے کیا۔ اب تمہیں یاد رہے گا کہ وجدان حیات سے الجھنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر اس کا غلیظ کہا کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ رانیہ نے اپنا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود سمیٹنے کی کوشش کی۔ ہارون نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رانیہ فرش پر بے سدھ پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پر نشانات تھے اور جسم پر بے حسی کا پردہ تھا۔ نہ جانے ان دونوں کو اس کمرے میں کتنی دیر گزر گئی تھی۔ ایک طرف ہارون کی ٹانگ سے نکلتے خون کی وجہ سے فرش سرخ ہو چکا تھا، اور دوسری طرف رانیہ کے جسم کے نشان تھے۔ اور پھر رانیہ نے ہی ہمت کی اور لڑکھڑاتی ہوئی ہارون کی طرف آئی اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہارون ٹس سے مس نہ ہوا۔ چلو یہاں سے، رانیہ نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، اور ہارون نے نظر اٹھا کے رانیہ کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کے رانیہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ وہ جو خود پہ ضبط کر رہی تھی، اب اس کی دردناک چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی، اور تب ہارون کی آنکھوں سے بھی دو موتی گرے تھے۔ اسے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے خود کو اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑا، مگر اب وہ سرنگ سے نہیں بلکہ وہاں سے جا رہا تھا جہاں سے وجدان آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب ان دونوں کو کوئی نہیں روکے گا۔
اور رانیہ بھی مردہ وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں ہی زخمی تھے۔ وجدان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور رانیہ کا جسم نوچا گیا تھا، مگر رانیہ کی چوٹ زیادہ گہری تھی۔ ان دونوں کے 3 دن ہاسپٹل میں گزرے۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے، دونوں آپس میں کوئی بات کر ہی نہیں رہے تھے، لیکن راحیل ان دونوں کو دیکھ کے بہت خوش تھا۔ وہ اس قیامت سے انجان تھا جو اس کے جانے کے بعد رانیہ اور ہارون پہ ٹوٹی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم دونوں زندہ ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید ہم دوبارہ تم دونوں کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، راحیل خوشی سے کہہ رہا تھا، مگر ہارون دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہم دونوں مر ہی گئے ہوتے، یا کاش میں ہی مر گیا ہوتا۔ اور رانیہ بھی خاموش تھی، وہ تو مر ہی چکی تھی اندر سے، مگر وہ دونوں راحیل کو کیا بتاتے؟ وہ ایسا راز تھا جو نہ تو کسی کو بتا سکتے تھے اور نہ ہی آپس میں وہ ایک دوسرے سے نظریں ملا سکتے تھے۔ ان کو گھر سے نکلے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن ان پہ جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا احساس کم نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ آخر وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے؟ وہ بس ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے گھورتے ہی رہے، جیسے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے غلطی تھی کس کی۔ ایسے میں صرف راحیل ہی تھا جو دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار اب تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب تو ہم کیس بھی جیتنے والے ہیں اور وجدان کو جلد ہی سزا مل جائے گی، مگر تم دونوں پھر بھی خوش نہیں ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ مگر وہ کیا جانتا کہ وجدان ان دونوں کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، اس کے بعد اگر اس کو سزائے موت بھی ہو جاتی تو ان دونوں کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ بدل تو نہیں سکتا تھا۔ جب ہارون اور رانیہ کو گھر سے دور 16 دن ہو گئے تو ہارون نے ہی کہا، چلو گھر چلیں۔ اس کا لہجہ شکست سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بات پر رانیہ نے کرب سے اسے دیکھا۔ گھر جا کے کیا کریں گے ہم؟ کیا گھر جانے سے حقیقت بدل جائے گی؟ تو اور کیا کریں؟ اگر گھر نہیں جانا تو کیا ساری زندگی گھر والوں سے چھپ کر یہیں بیٹھے رہیں گے؟ کیا یہاں بیٹھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہارون تو گویا رانیہ کی بات پہ چیخ ہی پڑا اور وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ جو ہارون اس کے سامنے کھڑا تھا وہ ویسا تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر وہ اس سے کیا گلہ کرتی؟ وہ خود بھی تو ویسی نہیں رہی تھی۔ مجھے بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ جو کچھ ہوا میں چاہتی تھی کیا ایسا ہو؟ کیا میری مرضی سے ہوا تھا سب جو تم مجھ پہ چلا رہے ہو؟ رانیہ کی آواز بھی پورے کمرے میں گونجی تھی۔ نہیں تو اور کیا میری مرضی سے ہوا تھا؟ بتاؤ میرا قصور تھا اس میں؟ ہارون کی آواز بھی رانیہ کی آواز سے اونچی تھی۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم جاؤ راحیل کے ساتھ، چلی جاؤ وہاں سے؟ مگر تم نے میری بات سنی تھی کیا؟ تم نے سنا تھا کہ میں نے تم سے کیا بکواس کی تھی، مگر نہیں، تمہیں تو میری پرواہ تھی۔ میں کون سا مر رہا تھا؟ اور ہاں اگر میں مر بھی جاتا تو کیا ہی ہو جاتا، بلکہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ کم از کم جو ہوا وہ دیکھنا اور ساری زندگی سہنا تو نہ پڑتا مجھے۔ ہارون کی آنکھیں ایک بار پھر لال سرخ ہونے لگی، اور رانیہ کون سا چپ رہنے والی تھی۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کیس کے لیے چلیں؟ جواب دو، کیا میں نے ضد کی تھی؟ بس ایک کیس اور کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کیریئر بناتے ہیں۔ میں نے ہنی مون پہ جانے کا پلان کینسل کیا۔ ہاں جواب دو، بتاؤ مجھے، اب چپ کیوں ہو؟ بتاؤ، کیا میں نے تمہیں بار بار منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں آخری قدم تک روکا نہیں تھا؟ جواب دو، ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ رانیہ بھیگتی آنکھوں سے ہارون کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی، اور ہارون کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ اس نے بے بسی سے رانیہ کو دیکھا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا کے اونچا اونچا رونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رو رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دونوں کی غلطی تھی، اور اگر ان کی غلطی نہ بھی ہوتی تو جو کچھ ہو چکا تھا وہ بدلا تو نہیں جا سکتا تھا نا۔ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ گھر چلو، مجھے بتاؤ کیا اس سب میں میرا قصور تھا جو تم مجھے دیکھتے نہیں ہو، مجھ سے نظریں چرا لیتے ہو؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کس کے پاس جا کے اپنا دکھ بتاؤں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا میں مر جاؤں؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے تم میرا گلا گھونٹ دو۔ مجھے نہیں جینا، مجھے اپنے اس وجود کے ساتھ نہیں جینا۔ مجھے خود سے گھن آتی ہے۔ پلیز مجھ پہ احسان کرو، مجھے مار دو پلیز۔ وہ ہارون کے دونوں ہاتھ اپنے گلے پہ رکھے چیخ رہی تھی، لیکن ہارون نے اسے زور سے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے چومنے لگا، اسے پیار کرنے لگا۔ نہیں میری جان، نہیں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے پتا ہے تمہاری غلطی نہیں، جو کچھ ہوا پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہاری بات نہ مان کے کتنی بڑی غلطی کر دی، اس لیے میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے معاف کر دو۔ وہ رانیہ کو اپنے سینے میں چھپائے کہہ رہا تھا، اور رانیہ بھی اسے مضبوطی سے پکڑے تھامی تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور
وہ بھی اس کو چپ کروانے میں لگا ہوا تھا۔ اچھا چلو بس اب اور نہیں، بھول جاؤ جو ہو گیا بس۔ اور تبھی رانیہ نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا۔ کیا کہا؟ بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں؟ میں کیسے بھول جاؤں؟ بتاؤ مجھے۔ اپنے جسم پر اس کی رینگتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوتی ہیں مجھے۔ میں ہر روز ایک اذیت سے گزرتی ہوں اور تم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہو بھول جاؤں۔ کیسے بھولوں میں؟ جس طرح اس نے مجھے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا، میں کیسے بھول جاؤں اسے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر سے بکھر رہی تھی اور وہ اسے سمیٹنا چاہ رہا تھا، اپنی باہوں میں چھپانا چاہ رہا تھا جہاں کوئی اور اسے دیکھ بھی نہ سکتا۔ اور تبھی وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اٹھا تھا اور واش روم کی طرف لے گیا۔ ہارون نے اسے کپڑوں سمیت باتھ ٹب میں بٹھایا اور کہنے لگا، ہم نے جتنا رونا تھا رو لیا، بس اب نہ تم روگی اور نہ میں۔ اسے رانیہ کے آنسو پونچھے۔ مجھے پتا ہے تم کس کرب سے گزر رہی ہو، میں اسے ختم تو نہیں کر سکتا مگر اپنی محبت سے اسے کم ضرور کروں گا۔ آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مزید وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی بھی موڑ پر نہیں۔ وہ تو اس کی تھی، صرف اس کی، پھر وہ اسے کیوں چھوڑ دیتا؟ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی، اور یہ نئی شروعات ان کے لیے بہت اچھی تھی کیونکہ یہ پرانے سارے نشان مٹ چکے تھے۔ جب وہ 3 ہفتوں کے بعد واپس گھر لوٹے تو رانیہ کے چہرے پر صرف ہارون کی محبت کے رنگ تھے۔ اس نے بہت ہمت کی تھی اور سب کچھ بھولنے لگی تھی۔ تبھی ان کے کانوں سے خبر ٹکرائی کہ وجدان لمیٹڈ کے سربراہ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں ختم بھی کی تھی۔ پولیس کے پاس وہ سب ثبوت تھے جو ان تینوں نے مل کے اکٹھے کیے تھے۔ ہر ایک کے لیے وہ تینوں ہیرو بن چکے تھے، مگر رانیہ اور ہارون کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ تبھی وہ وجدان کی پھانسی پر جشن نہیں منا سکتے تھے۔ لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتے تھے، مگر ہارون جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ اسے 2 ٹکٹ بک کروایا اور رانیہ کو لے کر ان سب سے بہت دور ایسی جگہ پہ آ گیا جہاں کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا، جہاں ماضی ان کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی الگ زندگی تھی۔ وہ رانیہ کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے سے، اپنی زندگی سے، اپنے دماغ سے جرنلزم سے متعلق ایک ایک چیز کو نوچ کر پھینک دیا، بلکہ وہ خود بھی رانیہ کے ساتھ مل کر کینوس پر زندگی کے مختلف رنگ بکھیرنے لگا، اور ان رنگوں میں وہ رانیہ کو بھی رنگ دیتا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا کیونکہ وہ اسے اپنی محبت کو، اپنی جان کو بازو سے تھام کر ماضی سے کھینچ لینا چاہتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہو رہا تھا کیونکہ رانیہ نے ایک بار پھر سے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔